اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، آج بہت ہی ایک اہم موضوع میں جو لے کر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ملک پاکستان کی مشہور اور معروف ایک محفل نعت ہے جس کو نور کا سماں کہا جاتا ہے، جو ہمارے اسلام آباد میں جو ہے میلاد گراؤنڈ میں منعقد ہوتی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ محفل ہوئی۔ بڑے جوش و جذبے سے اس محفل کو سجایا گیا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے۔ پورے ملک سے ثناخوان حضرات آئے، انہوں نے اپنی حاضری پیش فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی حاضریاں لگوائی۔ دوران محفل انہوں نے ایک ریکارڈنگ چلائی، اور وہ ریکارڈنگ ایک عظیم ہستی کی تھی، ایک عظیم عاشق رسول کی تھی، جن کو حسان پاکستان بھی کہا گیا، جناب خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ کی وہ ریکارڈنگ تھی۔ دوران ریکارڈنگ نور کا سماں محفل کی جو انتظامیہ تھی، انہوں نے جناب خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی تصویر کو پرنٹ کروا کے اس کو فریم میں پیک کیا ہوا، اور وہ لوگوں کے سامنے انہوں نے آویزاں کی، اور اس تصویر کو لہراتے ہوئے ہمیں وہ لوگ نظر آئے۔ ہماری جو عقیدت، جو محبت ہماری جناب خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ سے ہے، وہ والہانہ محبت ہے، کیونکہ وہ ایک عظیم اور سچے عاشق رسول تھے۔ لیکن جو اس محفل میں جو کام ہوا، جو ان کی تصویر اٹھا کر لوگوں کے سامنے آویزاں کی گئی، تعظیماً اس تصویر کو اٹھایا گیا، تو یہ جو کام ہوا اس محفل کے اندر، یہ غیر شرعی ہوا، اور شریعت اس کام کی اجازت ہرگز نہیں دیتی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسے تصویر کو تعظیماً گھر میں رکھنا، لٹکانا، یہ کام ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس کے بعد 31 مارچ بروز جمعرات ایک اور محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، کہ جس میں اسی طرح تصویر کو فریم میں فٹ کیا اور صوفے کے اوپر آویزاں کر دیا، اور انہوں نے تو حد ہی کر دی کہ تصویر لگانے کے بعد آگے مائک سٹینڈ بھی لگا دیا، تصویر کے آگے، فریم کے آگے، تصویر کے آگے انہوں نے مائک سٹینڈ بھی رکھا۔ اور ریکارڈنگ جب چلی تو چند لمحوں کے بعد چند احباب اٹھتے ہیں، اور وہ ہاتھوں میں پیسوں کی دتیاں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پیسے برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ وہ جو تصویر صوفے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور تصویر کے آگے سٹینڈ لگا ہوا ہے، اور ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کا خوف کھائیں۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی آنے والی نسل کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور میں یہ اپنے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کام میں انہوں نے جو تصویر آویزاں کی اور آگے سٹینڈ رکھا اور ریکارڈنگ چلائی، انہوں نے کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے کچھ انہوں نے مشاورت نہیں کی ہوگی۔ ہم یہ تصویر لگانے والے ہیں، آیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں؟ اگر مشاورت کی ہوتی تو یقیناً علماء کرام یہ کام نہ ہونے دیتے۔ تو ہم نے تو آج کل علماء کرام کو تو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا۔ محفل نعت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم عشاء کے بعد شروع ہوں گے، صبح 4 تک نعتیں ہی پڑھتے رہیں گے، نہ ہی ہم نے اس میں کوئی کسی جو وہ مدرس کا خطاب رکھوانا ہے، نہ ہی ہم نے کسی سے کوئی اصلاحی بات ہم نے سیکھنی ہے۔ ہم نے یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ ہم نے بس نعت سننی اور پیسے برسانے۔ ہم نعت کے خلاف نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ہی ہم نعت پڑھنے والے کے خلاف ہیں۔ نعت پڑھنا تو صحابہ کی سنت ہے، اور نعت پڑھنے والے کی تعظیم کرنا، نعت خواں کی تعظیم کرنا، اس کو عزت کی مسند پر بٹھانا، یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ نعت خواں کی خدمت کرنا میرے حضور کی سنت ہے۔ لیکن خدا را ہم اپنے انداز کو دیکھیں کہ کس انداز سے ہم محفل نعت سجا رہے ہیں، اور کس انداز سے ہم حضور کی نعت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ انداز ہمارا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ احباب سے یہ گزارش کروں گا، خدا را اپنے آنے والی نسلوں کو آپ کس گڑھے میں دھکیل رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم شخصیت پرستی سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ تصویر سامنے رکھ کر، یہ تو بت پرستی والی معاملات سارے ہو گئے، آپ تو اپنی آنے والی نسلوں کو بت پرستی سکھائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لیجئے، اور خدا را علم سیکھیے۔ اتنا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، آیا یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، آپ کو کم از کم اتنا تو ضرور آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو رہی بات ہم نے علماء کرام کے اوپر تنقید کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ہم نے ان کی تذلیل اور تصحیح کرنا، یہ تو ہم نے اپنے اوپر لازم سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ان کو برا بھلا کہنا ہے، اور دین کے بعد ہم نے کسی سے سیکھنی بھی نہیں۔ اگر کچھ آتی بھی ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ خدا را یہ گزارش ہے ہماری آپ سے، درد مندانہ گزارش ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اور ہم سے مومنانہ اور مخلصانہ مشورہ آپ کو دیتے ہیں کہ خدا را ایسے امور سے دور رہیے، ایسے کاموں سے گریز کیجیے،
نعت خوانی جرم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعت پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ہم بہتر کریں جتنا ہو سکتا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں کم از کم اس بحران کا شکار نہ ہوں۔ جس کا جی چاہے وہ پائے مراد، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔